السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے جی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بطور سیاسی جماعت تو اس کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جو اسی کے بعد ہم اس اجلاس میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن بہرحال اجلاس بھی ہو گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے شرکت بھی نہیں کی۔ اب اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی، عمران خان صاحب کی خود اسٹیٹمنٹ آئی ہے، جیل سے انہوں نے پیغام دیا ہے، اپنے وکلاء اور اہل خانہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور اپنے پیغام کے اندر انہوں نے کیا کہا ہے وہ مینوان ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کا ناسور بے قابو ہے، جعفر ایکسپریس کا سانحہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اس قسم کی منظم دہشت گردانہ کارروائیاں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں فوجی اور سویلینز کی قیمتی جانوں کے ضیاع کا جتنا دکھ ہمیں ہے کسی کو نہیں ہو سکتا۔ تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس سے تمام صوبوں کی اکثریت جڑی ہوئی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ تمام ایجنسیز دہشت گردی کی روک تھام کے بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ اس اجلاس میں نہ مجھے بلایا گیا، نہ میری رائے لی گئی، اور نہ ہی بلوچستان کے نمائندوں کو بلایا گیا۔ ان کی نیت اس معاملے میں صاف ہوتی تو میری جماعت کے ارکان کو سب سے پہلے مجھ سے مشاورت کرنے کی اجازت دیتے۔ اس وقت تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جس کی سپورٹ تمام وفاقی اکائیوں میں موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نون لیگ سندھ اور پنجاب کی چند مخصوص علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں خان صاحب۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور فیڈریشن کی علامت واحد سیاسی پارٹی کے سربراہ کو باہر رکھ کر کون سا اتفاق رائے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اردلی حکومت کی خارجہ اور داخلی پالیسیز ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف تب حل ہوگا جب اس کا سیاسی حل دریافت کیا جائے گا اور لوگوں کی منشا کے مطابق ان کے فیصلے ہوں گے۔ دہشت گردی کا مسئلہ صرف فوجی حکمت عملی یعنی کائنیٹک آپریشن سے حل نہیں ہو سکتا۔ ہمسائے ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار ہونی چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ معاملات بھی بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ رجیم چینج کے بعد ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ بلاول نے پوری دنیا کے دورے کیے لیکن ایک بار بھی افغانستان نہیں گیا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے پیغام کے اندر اپنی گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہے جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جیل رولز کے مطابق میرے بیٹوں سے میری گفتگو نہیں کروائی جا رہی، میری اہلیہ کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ظاہر ہے یہ عمل قابل مذمت ہے، اگر ضابطے کے تحت ایک چیز ہونی ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ لیکن قومی سلامتی کمیٹی کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد ذرا گفتگو کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حقیقی نمائندے کو نہیں بلایا گیا۔ حقیقی نمائندے کون؟ جن کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا، جن کے اتحاد کی وجہ سے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جو کہ بلوچستان میں 60 سے 70% دہشت گردانہ کارروائیوں کو ختم کر چکے تھے، ان کو ہٹوایا گیا۔ آپ کے پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا، باپ پارٹی راتوں رات بنائے گی، اس میں سینیٹرز کو جتوایا گیا، آپ کے وہ اتحادی بنے، ان نمائندوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کلیئرٹی ہونی چاہیے، پھر معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب کس بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کا دھیان اس طرف ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنے ٹائم کے اوپر چیزیں بھول گئے ہیں، جب وہ خود برملا یہ کہا کرتے تھے کہ جب اپوزیشن مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتی تو میں ایجنسی سے کہہ دیتا ہوں، حتیٰ کہ بل بھی آپ نے کوئی پاس کروانا ہوتا تھا تو ایجنسی سے ہینڈل کر سکتی۔ فواد چودھری صاحب کے بقول جب وہ خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سیٹ اپ تھے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے بعد انہوں نے خود غالباً جاوید چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے یہ خود کے اعتراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنی ساری سیاست آؤٹ سورس بہت زیادہ کر دی تھی۔ آؤٹ سورس سے کیا مراد ہے کہ ایجنسیاں ہی ہمارے سارے معاملات چلا رہی تھیں۔ آج آپ کو ایجنسیاں بری لگتی ہیں، اگر آج بری لگتی ہیں تو پھر کل بھی بری ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کو کھل کر بات کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بھی معاملات جو ہیں وہ گفتگو کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ بالکل گفتگو ہونی چاہیے، گفتگو ہی حل ہوتا ہے، مگر کتنی بار آپ نے گفتگو کرنی ہے اور کن سے گفتگو کرنی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اس وقت ڈی جی آئی سے ندیم انجم کے ساتھ بھی گئے، گفتگو کی، چین سمجھا چکا، ایران سمجھا چکا، بہت سارے دیگر خطے کے ممالک سمجھا چکے، لیکن افغان طالبان اپنی اس پالیسی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ آ چکی، اس کے باوجود بھی افغان طالبان اس نیریٹو سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی سرزمین مہیا کر رہے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کو، فتنۃ الخوارج کو۔ ایک ہی صورت ہے جو اس میں بات کی جا سکتی ہے، وہ وہی پالیسی ہے جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی، جس میں کبھی امکان ہے کہ افغان طالبان بھی مان جائیں گے، اور عمران خان صاحب کی یہی وجہ لگتی ہے کہ ان کی جماعت کی بھی اور ان کی بھی کہ وہ کیوں کھل کر نہیں بولتے ہیں جب یہ افغانستان کا معاملہ آتا ہے ان کے اوپر۔ وہ یہ کہ جو ان کی پالیسی تھی کہ آپ کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج کو لا کر خیبر پختونخوا میں آباد کر دیں،
پشاور میں ان کے دفاتر دے دیں، پھر جو ہے افغانستان والے آپ کے ساتھ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ اپنے لوگوں کو داؤ پر لگا دیں، جو دہشت گردی کرتے رہے، جو آپ کے فوجیوں کے سروں کے ساتھ کھوپڑیاں کھیلتے رہے، جنہوں نے سانحہ APS کر دیا، ان کو لا کر پشاور میں آباد کرنا ہے، ان کو خیبر پختونخوا میں لا کر آباد کرنا ہے۔ یہ آپ کی پالیسی ہے، یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے۔ اس سے حل ہوگا؟ اس سے نہیں حل ہوگا۔ یہ جو آپ نے لا کر آباد کیا، آج اسی کا خمیازہ جو ہے یہ دوبارہ سے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، اس کی لہر کے اندر جو آپ اضافہ دیکھتے ہیں وہ اسی غلط فیصلے کے اوپر ہے۔ اس طرح کے فیصلے اگر آپ نے لینے بھی ہوں تو ریفرنڈم کروائیں، عوامی سطح کے اوپر آپ جرگہ کروائیں، پھر کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری ایک قوم کا ایک فیصلہ تھا۔ مگر وہاں پر خیبر پختونخوا کے لوگ تو باہر نکل آئے، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے آمنے دھرنے دیے، احتجاج کیے، چیخ کر بتایا کہ بھائی لوگوں کو مت بلاؤ، یہاں پر مت آباد کرو۔ انہوں نے کل بھی ہماری کھوپڑیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلے تھے، آج بھی کھیلیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کریں، آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ ایک تو یہ ہوا بنا دیا ہے افغان طالبان سے متعلق کہ انہوں نے سوویت یونین کو شکست دی ہے، انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، تو آپ ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو بھئی آپ یہ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ سوویت یونین کو اگر شکست دی ہے تو اس کی وجہ پاکستان تھا، امریکہ کو اگر وہ امریکہ اس طرح سے پوری طرح قدم نہیں جما سکا تو اس کی وجہ بھی پاکستان تھا۔ گوریلا وار آپ بغیر کسی ایک کنٹری کی سپورٹ کے لڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں؟ پاکستان کوئی 7 سمندر پار سے آ کر افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے والا ملک نہیں ہے، پاکستان ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے، گفتگو ہونی چاہیے، اور پاکستان نے گفتگو انیشیٹو لیے ہیں، بہت سارے لیے ہیں، ڈوزر لیے ہیں، دفتر خارجہ نے کئی بار کہا ہے، آن دا ریکارڈ ساری چیزیں ہیں۔ مگر اب یہ بھی نہیں ہے کہ افغان طالبان ہمیں کھا ہی جائیں گے۔ آپ نے ہی افغان طالبان کو بنایا، یعنی اس ریاست نے ہی بنایا ہے نا، غلط کیا ہے، نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن بنایا اسی ریاست نے ہے نا، اسی ریاست نے ان کو ٹرین کیا۔ تو جس نے، وہ کہتے ہیں کہ استاد سے بڑا شاگرد تو نہیں ہو سکتا، تو سارے طریقے تو معلوم ہی ہے کہ جنہیں بنایا ہے پھر انہیں ختم بھی کرنے پر آئے تو پھر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان نے ایک ذمہ داری کے طور کے اوپر ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان کو اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن افغانستان کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین مسلسل اگینسٹ پاکستان کے استعمال ہو رہی ہے، اس سے روکنا ہوگا۔ اگر سفارتی طور کے پر افغان طالبان نہیں روک پا رہے تو پاکستان کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے۔ پھر آرمی چیف والا جو پیغام ہے کہ سافٹ اسٹیٹ والا امیج ختم، ہارڈ اسٹیٹ والا ایک امیج جو ہے اس کو ہم اب آگے لے کر آئیں گے۔ یعنی اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اگر دہشت گرد یہاں پر کارروائی کر کے افغانستان بھی جاتے ہیں اور ان کے وہاں پر محفوظ پناہ گاہیں ہیں تو پھر انہیں وہاں بھی ہٹ کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ اب تک کی ناظرین اپڈیٹس تھی، معلومات تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس سے جڑی مزید بھی جو بھی اپڈیٹس ہوگی اسی پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں وہی ریکویسٹ ہے، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔